مسائل فقیہ شروع کرنے تھے قربانی کے. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قربانی کئی قسم کی ہے. قربانی کئی قسم کی ہے. پہلی یہ کہ غنی اور فقیر دونوں پر واجب. غنی کہتے ہیں امیر آدمی کو، فقیر کہتے ہیں غریب کو. ٹھیک ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب، پہلی قسم. دوسری قسم کی قربانی یہ ہے کہ فقیر پر واجب ہو، غریب پر واجب نہ ہو. تیسری قسم یہ ہے کہ غریب پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں پر واجب ہو، یعنی غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو. تو وہ قربانی یہ ہے کہ کسی نے منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر ایک بکری کی قربانی یا گائے کی قربانی ہے، منت مانی ہے، تو یہ دونوں پر واجب ہے، امیر پر بھی اور غریب پر بھی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور دوسری قسم یہ ہے کہ فقیر پر تو واجب ہو لیکن فقیر پر تو واجب ہو، امیر پر واجب نہ ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اس پر جانور کی قربانی واجب ہے. اگر غنی خریدتا تو اس کے خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی. سمجھ آ گیا؟ تیسری قسم یہ ہے کہ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، نہ جناب جی منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اس سے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف اور صرف امیر پر قربانی واجب ہے، فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ تو تیسری صورت ہے. اس سبق میں مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ قربانی نفل ہوگی، واجب نہیں ہوگی، یہ قربانی نفل ہے. فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو، نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، تو اس کا بھی قربانی کرنا یہ نفل ہے، اس کا بھی قربانی کرنا نفل ہے. مسئلہ نمبر 2 اس سبق یہ ہے، بکری کا مالک تھا، بکری کا مالک تھا، اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی. بات نہیں سمجھ آئی؟ جی. مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. قربانی واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ ہاں، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جس مال سے. سمجھ آ گئی؟ جس مال سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نہیں ہے، جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے وہ مال ہوتا ہے کہ جس مال پر پورا سال گزر جائے. صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا سال مال پر گزرے یا نہ گزرے. سمجھ آ گئی نا؟ اسی صدقہ فطر والی ہی مالداری مراد ہے یہاں پر. چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا عبادت مالیہ غلام پر واجب نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی؟ اور مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے.
سمجھ آ گیا؟ کیونکہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور اس کے لیے بلوغ بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. نابالغ پر قربانی واجب ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس کے مال سے قربانی واجب ہوگی یا اس کا باپ اس کے اپنے مال سے قربانی واجب کرے گا. تو لہٰذا ظاہر و روایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر قربانی واجب ہے، نہ ہی اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہی ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کے باپ پر اس کی طرف سے واجب ہے. اس کے آج یہ سبق کا مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ مسافر پر اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر نفل کے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سمجھ آ گیا؟ لہٰذا حج کرنے والے جو مسافر ہوتے ہیں، جو پاکستان سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے. اور مقیم ہوں تو قربانی واجب ہے، جیسے مکہ کے رہنے والے حج کریں. سمجھ آ گیا؟ مکہ کے رہنے والے حج کریں گے تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب ہے. مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت کے کسی حصہ میں بھی شرائط پائے گئے قربانی واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص ابتدائی وقت میں، قربانی کی ابتدائی وقت میں وہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ یعنی صبح کے ٹائم قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، وہ کافر تھا، ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم وہ مسلمان ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے. اسی طرح ہی اگر کوئی شخص غلام تھا، قربانی کے وقت کے اندر کسی ٹائم بھی وہ آزاد ہو گیا، قربانی اس پر واجب ہے. اسی طرح کوئی شخص مسافر تھا، سفر میں تھا، اب قربانی کے کسی وقت وہ گھر پہنچ گیا ہے، سفر ختم ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا ہوا ہے؟ قربانی واجب ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ یا اسی طرح کوئی شخص جناب جی قربانی کی ابتدائی وقت میں فقیر تھا، قربانی کے وقت کے اندر وہ مالدار بن گیا، قربانی واجب ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. جب وہ وقت آیا اور شرائط جو ہیں وہ وجوب پا گئے تو قربانی واجب ہو گئی ہے. اور قربانی کا رکن یہ ہے کہ مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کا رکن ہے. قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغی ہے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کرنا ناجائز ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مخصوص جانور کیا ہیں وہ آگے کے سبق میں آئیں گے. مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ جو شخص 200 درہم کا یا 20 دینار کا مالک ہو، 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم یا 20 دینار کے برابر ہے، تو وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. غنی بمعنی امیر، وہ امیر ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اب دیکھا جائے کہ 20 دینار کیا ہیں یا درہم کیا ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو پورا سمجھ لیں. حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو اسے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو حاجت ہے، اس کا گزر اوقات ہو سکتا ہے ایک ہانڈی پکانے کے لیے، ایک گلاس
پانی پینے کے لیے، ایک گلاس اور رکھا شربت پینے کے لیے، ایک کولی رکھی سالن کے لیے، ایک کولی رکھی دہی کے لیے، یعنی 2 کولیاں، 2 گلاس، ایک ہانڈی، ایک بسترا، ایک چارپائی، ایک مکان، یہ اس کی ضرورت ہے۔ ایک جانور سواری کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا مال وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آیا؟ اس کی حاجت اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہیں، اگر وہ 200 درہم یا 20 دینار کی ملکیت کی ہیں، یعنی اتنی قیمت کی ہیں، اب اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ حضرت درہم دینار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وزن مقرر کیا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو وزن انہوں نے مقرر کیا تھا وہی وزن ہی معیار بن گیا، وہی وزن ہی معیار بن گیا۔ تو درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 3 ماشا 1 رتی اور رتی کا 5واں حصہ ہوتی ہے۔ اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ دینار کس ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ کو کہا جاتا ہے۔ اور 4 ماشا 4 رتی اس کی مقدار ہوتی ہے دینار کی۔ دینار کی مقدار کیا ہے؟ 4 ماشا 4 رتی۔ اب پتہ چلے بھی یار ماشا کیا ہے، رتی کیا ہے، اب اس کو سمجھیں۔ ایک ماشا میں کل 8 رتیاں ہوتی ہیں۔ ایک ماشا میں کتنی رتیاں ہوتی ہیں؟ 8 رتیاں ہوتی ہیں۔ مر رہے ہیں؟ کتنی رتیاں ہوتی ہیں؟ 8۔ ہاں، ایک ماشا میں کتنی رتیاں ہوتی ہیں؟ 8 رتیاں ہوتی ہیں۔ ایک تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں۔ ایک تولہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ماشے ہوتے ہیں۔ اور تولہ میں کل رتیاں 96 ہوتی ہیں۔ ایک تولہ میں کل رتیاں 96 ہوتی ہیں۔ ایک تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ گرام کے لحاظ سے ایک تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے، اور ایک ماشا 972 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ایک ماشا 972 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ ایک رتی 121 ملی گرام کے برابر ہوتی ہے۔ گرام کے اعتبار سے درہم کی مقدار اب کیا بنے گی؟ گرام کے اعتبار سے درہم کی مقدار 3061 بنتی ہے، اور دینار کی مقدار 4374 بنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اب مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ اس شخص پر دین ہے، کسی شخص پر دین ہے، یہ دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی کسی شخص پر قرض ہے۔ اب جو اس کے پاس قرض ہے نا، اب تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے، 20,000 قرض ہے تو کہتے ہیں یار مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یار مجھ پر قرض ہے۔ کتنا قرض ہے؟ 20,000۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کوئی کہتا ہے یار مجھ پر 50,000 روپیہ قرض ہے، مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ کوئی کہتا ہے یار مجھ پر 1,00,000 روپیہ قرض ہے، مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بات سمجھیں، مسئلے کو اصل سمجھیں کہ ایک شخص ہے کہ اس پر قرض ہے۔ اب اس کے پاس جو مال ہے نا، مال جو اس کے پاس مال ہے، اس مال کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس دین کی مقدار جو قرض ہے نا، اس قرض کی مقدار اس کے مال سے مجرا کی جائے گی۔ مجرا کہتے ہیں کٹوتی کی جائے گی۔ اس کے مال سے اس کی جو قرض کی قیمت ہے وہ کٹوتی کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مجرا وہ نہیں جو ناچنے والے ہوتے ہیں، یہ مجرا اس کا معنی ہوتا ہے کٹوتی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے؟ کٹوتی کی جائے گی۔ اب نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے، اور قربانی کے ایام گزرنے کے بعد مال اس سے وصول ہوگا تو قربانی پھر بھی واجب نہیں ہے۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر قربانی کے دنوں میں ہی اس کو مال موصول ہو جاتا ہو، اس کا مال بھی مال کے نصاب کے برابر ہوتا تو قربانی واجب ہوتی، یا اس کا مال یعنی 200 درہم یا 20 دینار کے برابر ہوتا تو قربانی واجب ہوتی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، 200 درہم تھے، سال پورا ہوا، ان میں سے 5 درہم اس نے زکوٰۃ میں دے دیے، 195 درہم باقی بچے۔ اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم وہ خرچ کر لیتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا ہے۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی، جو گم ہوئی تھی، قربانی ہی کے دنوں میں بکری مل گئی، اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے، اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالک نصاب برابر ہے بکری قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ عورت کا مہر، جو حق مہر ہوتا ہے، عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے، ابھی شوہر نے ابھی نہیں دیا اسے حق مہر، اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ وہ مہر معجل ہو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ نمبر 12 یہ ہے اس سبق کا کہ کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف یعنی قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے 200 درہم کے قیمت کا، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح سے تلاوت کر سکتا ہے، دیکھ کر اچھی طرح سے تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس میں سے تلاوت وہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا تو قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور یہی حکم کتابوں کا ہے کہ اس کے کام کی کتابیں ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے، اگر اس کے کام کی کتابیں نہیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کتابیں بھی 200 درہم کے برابر قیمت کی ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ نمبر 13 سبق یہ ہے، ایک مکان سردی کے لیے اور ایک مکان گرمی کے لیے، یہ اس کی حاجت میں داخل ہے، اس کی حاجت میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہے تو یہ حاجت سے زائد ہے، یہ حاجت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی اگر تیسرا جو زائد ہے وہ 200 درہم کے برابر قیمت کو پہنچ جائے تو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اسی طرح گرمی اور سردی کے جو بچھونے ہیں اس کے پاس ہیں، اس کے حاجت میں داخل ہیں، یہ حاجت میں داخل ہے۔ اگر تیسرا بچھونا جو اس کی حاجت سے تیسرا بچھونا ہے تو وہ بچھونا اس کی حاجت سے زائد ہے، یعنی گرمی کے لیے بھی بچھونا ہے اس کے پاس اور سردی کے لیے بھی بچھونا ہے اس کے پاس۔ سمجھ آ گئی؟ تیسرا بچھونا جو ہے نا وہ اس کی حاجت سے زائد ہے اگر اس کے پاس ہے، وہ بچھونا جو ہے جناب جی 200 درہم کو یا 20 دینار کی قیمت کو پہنچتا ہے، اتنی قیمت کا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا مسئلہ؟ اسی طرح غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے جتنا بھی ہو۔ ہاں، اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہیں تو ایک ہتھیار تو اس کی
حاجت ہے، جو دوسرا ہتھیار ہے وہ اس کی حاجت سے زائد ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اس کے دو بندوقیں ہیں، اس کے پاس دو تلواریں ہیں، تو ایک تلوار تو اس کی حاجت ہے، دوسری تلوار جناب جی جو ہے نا، وہ اگر تلوار 200 درہم کی قیمت کو پہنچتی ہے یا 20 دینار کی قیمت کو پہنچتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ کوئی گاؤں کا زمیندار ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک گھوڑا حاجت میں داخل ہے، اگر 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ گھر میں پہننے کے کپڑے، کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، جمعہ اور عیدین کے پہننے کے کپڑے اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ ان کے سوا جو چوتھا جوڑا ہوگا نا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر وہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے اس پر۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں۔ اب مسئلہ نمبر 14 اس سبق کا یہ ہے کہ بالغ لڑکے اور بیوی کی طرف سے اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے، تو ان سے اجازت حاصل کرے۔ بغیر اجازت اگر اس نے قربانی کی ہے تو واجب ادا نہیں ہوا، واجب ادا نہیں ہوا۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے، کر دینا بہتر ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے وہ بری ذمہ ہو گیا ہے، بری ذمہ ہو گیا ہے، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ نہیں ہے اس میں، تو اللہ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ مولا کریم آخرت میں اس کا ثواب اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟